آپ کو بتاؤں سب سے پہلا رستہ، جن آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا۔ جو پہلی کنڈیشن ہے، مریض رو رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے جنات بول رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے حاضری کی قسم کیسے ہوتی ہے کہ مریض کے اندر جن جو ہے وہ کیسے داخل ہوتا ہے؟ خوف زدہ کر کے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان کا کام ہے تمہیں ڈرانا، جب تک آپ ڈریں گے نہیں وہ آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس پر بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ ایک عورت کا کیس میں نے پڑھا کہیں سے کہ وہ عورت پر جب جن داخل ہوا، اس نے کہا مجھے 3 ماہ لگ گئے اس کے اندر داخل ہونے میں۔ اب دیکھیں، آپ کے اندر جن داخل نہیں ہو سکتا، آپ کے اندر طاقت اتنی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے اندر کتنی طاقت ہے۔ آپ کو اپنی طاقت کا ہی پتہ چل جائے نا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں انشاءاللہ۔ اچھا، جن نے کہا کہ میں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، میں نے بڑی کوشش کی، 3 ماہ لگ گئے مجھے اس کے اندر داخل ہونے میں، کیونکہ میں اس کو ڈرانے کے لیے کوئی شرارت کرتا تھا، اگنور کر دیتی تھی، میں پھر طاقت اکٹھی کر کے اس پر حملہ کرتا تھا، یہ اگنور کر دیتے تھے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کو کنٹرول کروں، میں اس کو اپنے اس میں لوں کہ یہ اس کے اندر داخل ہو سکوں، لیکن جن تب داخل ہوگا، ایک دروازہ اس کا ہے کہ آپ کو خوفزدہ کرے گا۔ خوفزدہ کیسے ہوں گے؟ کبھی لائٹ بند ہوگی، نوک کرنے کی آواز آئی، کوئی چیز ہل گئی، کوئی چیز اپنی جگہ سے گم ہو گئی، آپ خوفزدہ ہوئے، ہارٹ بیٹ تیز ہوئی، سانس پھول گیا اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے، جن کو رستہ مل گیا اور آپ کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ اگر خوف کو کنٹرول کر لیں، ایک رستہ بند۔ اب خوف کس طرح سے پیدا کرتا ہے؟ وہ ڈراتا ہے آپ کو۔ وہ ایک خوف کی بھی 2-3 قسمیں ہیں۔ ایک خوف ہوتا ہے نیچرل، وہ ہر ایک کو آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ خوف مطلب اچانک کوئی مسئلہ بنا تو ڈر گیا، وہ ایک انسانی فطرت ہے، انسان میں کیفیت آ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، خوفزدہ ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، مینیج کریں گے۔ لیکن ایک کیفیت ہے اس خوف کو اپنے اوپر سوار کر کے، اس کو اپنے اوپر سوار کرنا اور پھر اس کے بعد مطلب اس کی وجہ سے جو مسائل بنتے ہیں ان کو کرنا۔ تو خوف کو اپنے اوپر سوار نہیں ہم نے کرنا انشاءاللہ، خوف کو اس کی نارمل کنڈیشن میں رہنے دینا ہے کہ خوف آتا ہے، اس کو اپنے اوپر اگر سوار کر لیں گے تو پھر مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، وہ جن ہمارے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک رستہ ہم نے بند کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی کنڈیشن بن رہی ہے، میں بیٹھا ہوں جی، مجھے فرق نہیں پڑ رہا، مجھے جن کو یاد ڈرا رہا ہے، کچھ بھی کنڈیشن بن رہی ہے، میں نے اپنے اوپر خوف کو طاری نہیں ہونے دیا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ جن کا داخل ہونے کا ایک رستہ بند ہو گیا۔ اب جو خوف زدہ ہونے کے بعد والی حاضری کی کیفیت ہے وہ کنڈیشن کور ہوگی۔ اب دوسری چیز ہے وسوسہ، جو میں نے بات کی کہ نارمل مریض بیٹھا ہوا ہے، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں جی، میں فلاں جن ہوں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، نارمل بات کر رہا ہے۔ اب یہ جو حاضری ہوتی ہے یہ عموماً جنات انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس کے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ وسوسے کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور وسوسہ اگر میں یہ بات کہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی، کیونکہ اگر اس کو تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، میں تفسیر کا اسٹوڈنٹ ہوں، میری جو ہے ریسرچ تفسیر میں بھی رہتی ہے۔ تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، سورہ فلق اور ناس کس چیز کے لیے نازل ہوئی؟ جادو کے علاج کے لیے نازل ہوئی، لیکن سورہ ناس میں تو جادو ہے ہی نہیں، کچھ بھی جادو کے بارے میں نہیں ہے۔ سورہ فلق میں تو چلو پناہ مانگی گئی ہے، سورہ ناس میں کچھ بھی جادو کے بارے میں نہیں، تو پھر کیا ہے؟ اور پھر اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ سورہ فلق ہے، جو تفسیر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو نا، اس کے بعد کوئی بہت اہم بات بتائی جاتی ہے، کوئی بہت اہم چیز سے روکا جاتا ہے یا حکم دیا جاتا ہے، کوئی بہت اہم ٹاپک سمجھایا جاتا ہے۔ اب سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی، ایک تعریف بیان ہوئی، 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ اللہ جو کچھ تو نے پیدا کیا، اللہ رات کے شر سے، اللہ جو گرے لگاتے ہیں ان کے شر سے، اللہ جو جادو کی گرے لگاتے ہیں نا، ان شر النفاثات فی العقد، اللہ ان کی گروں سے، ان کے جادو سے اور حاسدین کے حسد سے۔ ایک بار اللہ کی تعریف بیان ہوئی، 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ سورہ ناس میں ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 3 بار تعریف بیان ہوئی، ایک چیز سے پناہ مانگی گئی، 3 بار اللہ کی تعریف بیان ہوئی؟ اس مسئلہ کی اہمیت کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کس چیز سے پناہ مانگی گئی؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی وسوسہ ڈالنے والے ہیں، انسانوں میں بھی وسوسہ ڈالنے والے ہیں۔ اللہ جو جنوں میں وسوسہ ڈالنے والے ہیں ان کے شر سے مجھے بچا۔ تو سورہ فلق ناس جادو کے علاج کے لیے نازل ہوئی۔ پتہ چلا جادو کی وجہ سے
جن کی وجہ سے ایک وسوسوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اوور تھنکنگ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, نیگیٹو تھاٹس کا جو ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب وہ کنڈیشن جو ہے وہ ریپیٹڈلی چلتی رہتی ہے اور وہ ایک ہمارے اندر ایک لہر پیدا کرتی ہے. میں حاضری کی طرف آ رہا ہوں جو اس طریقے سے حاضری ہوتی ہے, جو وسوسوں کے ذریعے سے حاضری ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے, اب شیطان جو حاضری کے مریض ہیں نا وہ اس کیفیت کو بخوبی سمجھتے ہوں گے. ہوتا یہ ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, ایک کیفیت بنتی ہے, یہ کر دو, یہ کہہ دو, یہ کر دو, یہ کہہ دو. یہ انسان کو ایک اس کی کنڈیشن میں ایک تھاٹس آنے لگ جاتا ہے. اور پھر وہ پہلے تو چونکہ انسان کا وسوسہ انسان کے کنٹرول میں ہوتا ہے, انیشیل سٹیج پہ تو وہ بڑا جو ہے وہ آسانی سے اس کو کور کر لیتا ہے, لیکن وہ جب ایک پراپر شیطان اس پر کنٹرول کرتا ہے اور وسوسے کے ذریعے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے, مینیج کر لیتا ہے, اس کو اپنے کنٹرول میں لے آتا ہے نا, پھر وہ وسوسہ تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وسوسے کی وہ 4 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی وہم کی طرح ہمیں 100 طرح کے وسوسے آتے ہیں, 100 طرح کے وہم آتے ہیں, 100 طرح کے خیالات آتے ہیں اور ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. وہ وہم کی سٹیج پہ تھا اور ہم نے اس کو اگنور کر کے ختم کر دیا. دوسرے نمبر پہ ایک مضبوط خیال کی صورت اختیار کر جاتا ہے. وسوسہ وہ جو وہم کا تھا کہ یہ کر دو, یہ کہہ دو, یہ ہونے لگا ہے, تمہیں ایسے ہونے لگا ہے, تمہیں ایسے ہونے لگا ہے, یہ کیفیت بن رہی ہے. جو اس چیز کے مریض ہیں نا وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد پھر جب بندہ اس کیفیت میں جاتا ہے وہ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے, ایک مضبوط خیال بن جاتا ہے کہ فار ایگزامپل میرے پاس گلاس ہے, اس میں اب جن مجھے فورس کر رہا ہے کہ اس کو مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے اس کو توڑ دو. اب مجھے ایک بار وسوسہ آیا, 2 بار آیا, 3 بار آیا, وہ بار بار مجھے ریپیٹ ہو رہا ہے. پہلے وہ وہم تھا, میں نے وہم سمجھ کے اگنور کر دیا, میں کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے, ادروائز وہ میرا ایک مضبوط خیال بن جائے گا اور وہ میرے دماغ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے گا. پھر کیا ہوگا, تیسرا سٹیپ قصد ارادہ کہ مجھے شیطان اتنا وہ وسوسہ ڈال رہا ہے, اتنا وہ وسوسہ ریپیٹ ہو رہا ہے میرے ساتھ کہ میرا مائنڈ جو ہے وہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ میرا جو ہے وہ مائنڈ اس چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے, میرے مائنڈ میں قصد اور ارادہ بن جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اب اس کنڈیشن میں جنات انسان کے جسم کو کنٹرول سنبھال لیتے ہیں. اس کنڈیشن پہ آ کے, اس سطح پہ آ کے جن انسان کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اور اگلا سٹیپ آخری رہ جاتا ہے, وہ ہوتا ہے عمل کا, کہ پہلے وہم تھا, پھر خیال بنا, پھر قصد بنا, قصد ارادہ بنا اور پھر عمل کروا دیا. میں نے یہ گلاس کو اس کیفیت میں آ کے توڑ دیا اور میں نے جو مجھے پیچھے سے فیڈ کیا جا رہا ہے وہ میں نے بولنا شروع کر دیا, جو شیطان میرے اوپر محنت کر رہا ہے, مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے. اچھا جی, اب یہ ہے وسوسے کے ذریعے سے حاضری, جس میں مریض نارمل تو ہوتا ہے, بات تو نارمل کر رہا ہوتا ہے, نارمل طریقے سے کر رہا ہوتا ہے, اس کی باڈی میں کچھ الگ سے چینج نہیں نظر آ رہا ہوتا, لیکن اس کے اندر جن کا کنٹرول ہوتا ہے. اور اس کا سمپل طریقہ ہے, یہ ہم نے وسوسوں کو جب پہلی سٹیج پہ ہوگا, جب پہلی اس کی کنڈیشن بن رہی ہوگی, فار ایگزامپل میں مریض ہوں, میرے ساتھ یہ کیفیت بن رہی ہے اور مجھے پتا ہے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, اب میں اگر کوشش کروں گا تو میں وہاں پر کنٹرول کر سکتا ہوں, کیونکہ میرے اندر اللہ نے جو مجھے انسان ہونے کی طاقت دی ہے وہ زیادہ ہے, میرے اندر جو پوزیٹیوٹی ہے, جو ول پاور ہے, جو روحانی قوت ہے وہ زیادہ ہے, تب میں اس کنڈیشن کو کنٹرول کر سکتا ہوں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ میں اس کنڈیشن کو کنٹرول نہیں کرتا, اور میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کنڈیشن کو جو ہے وہ ہونے دیتا ہوں, اور وہ اس سٹیج پر آ جاتی ہے کہ وہ مجھے کنٹرول کر لیتی ہے. اور جب قصد ارادہ عمل کی کنڈیشن پر جو آتا ہے نا جنات کا, وہ جنات انسان کو اس سٹیج پر لے آتے ہیں, پھر انسان کی فورس بھی کم ہو جاتی ہے, پھر انسان چاہ کے بھی اس کیفیت سے کنٹرول نہیں کر پاتا. اور اس طرح کے مریضوں کی جو حاضری ہوتی ہے, اس میں یہ صرف ان کا کنٹرول جاتا ہے اور ان کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ارد گرد کیا چل رہا ہے, ان کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد کون بیٹھا ہے, کیا کہہ رہا ہے, کیا کہا تھا, لیکن ان کو یعنی اپنے آپ پر, اپنی زبان پر, اپنی چیزوں پر کنٹرول نہیں ہوتا. تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے. اس میں کیا کرنا ہوتا ہے, اس میں ہم نے اپنے وسوسے پر کنٹرول. تیسری کیفیت ہے جنون کی. جنون کی کنڈیشن میں مریض میں ایک جنون کی کیفیت ہوتی ہے, اور یہ سب سے خطرناک اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں نا مریض کو فائٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. یہ یعنی سیکنڈز میں ہوتی ہے, یعنی جن ادھر سے حملہ کرتا ہے اور ایک کیفیت بنتی ہے اور فوری وہ
انسان ریئیکٹ کر جاتا ہے. اب پہلی دو کنڈیشنز کو تو ہم آرام سے کنٹرول کر سکتے ہیں, تیسری کے ساتھ ہمیں فائٹ کرنا ذرا مشکل لگتا ہے, کیونکہ وہ ہوتا ہے, وہ رستہ ہے غصہ دلانا. انسان کو جن داخل ہونے کے لیے کیا کرتا ہے, بہت زیادہ غصہ دلا دیتا ہے. اب غصہ دلاتا ہے, انسان آپے سے باہر ہوتا ہے, جن آرام سے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے, جن آرام سے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اب یہ میں جب حدیث پڑھتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ ہے, وہ نہیں جو میدان میں لڑتا ہے, وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے. میں نے بڑا غور کیا اس میں کیا حکمت ہے. مجھے حکمت سمجھ آئی, مجھے حکمت اس کی سمجھ آئی کہ جب میں نے اس پر کام کیا کہ جب آپ کو فل غصہ آ رہا ہے, شیطان پورا زور لگا رہا ہے کہ اس بندے کو میں ٹریپ کر لوں, اور غصہ دلا کے کیا کر رہا ہے کہ وہ غصہ دلانے کے بعد اس کو یعنی ایک ایسی کنڈیشن میں لے جاتا ہے جس سے انسان جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ کوئی کام کر جاتا ہے. اور غصے کے ذریعے سے جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے. یہ تین رستے ہیں, خوف ہے, وسوسہ ہے اور غصہ ہے. آپ ان تین چیزوں کو کنٹرول کر لیں, جا کے جن کو چیلنج دے دیں میرے اندر داخل ہو کے دکھا. یہ انسانی پاور ہے. یہ تین رستے ہیں اس کے پاس داخل ہونے کے. آپ ان کو کور کر لیں جیسے میں نے سمجھایا ہے. ایک ایک پوائنٹ پہ آگے, ابھی وقت کم ہونے کی وجہ سے میں مختصر کر رہا ہوں چیزوں کو, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تین کیفیات کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. وسوسے کو اگنور کرنا ہے, خوف کو توکل کے ساتھ ختم کرنا ہے, اور غصے کو اعوذ باللہ پڑھ کے. جب انسان کو کوشش کرنی ہے کہ جب غصہ آ رہا ہو, انسان اگر کوشش کرے کہ مجھے جب غصہ آئے گا میں نے مسکرانا ہے, یہ سوچ لے. جب یہ سوچ لے گا نا تو اس کے اندر وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے, شیطان کے اس حملے سے بچ جائے گا. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور پانی پیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیے, تو یہ جنات کے اس حملے کو بھی مینیج کر سکتا ہے. اب تین کنڈیشنز کنٹرول کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. آپ لوگ ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے نا انشاءاللہ, یہ تین کیفیات کو کنٹرول کر لیں. انسان کے اندر اتنی طاقت ہے اگر وہ اپنے آپ پر کام کرے. اب جنوں کو جا کے چیلنج دے دیں, بیٹھا ہوں میرے اندر داخل ہو کے دکھاؤ. کوئی کہتا ہے میرے پاس جن رکھے ہوئے اس کو میرے اندر داخل کرے, نہیں ہو سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب آپ نے وہ رستہ ہی بند کر دیا انشاءاللہ تو جن آپ کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ اس کے بعد رستہ یہی ہے, انسان کو کنٹرول کرنے کا رستہ یہی ہے. خوفزدہ کرے گا, وسوسوں کا شکار کرے گا, غصہ دلائے گا, چوتھا کوئی رستہ ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد جو ہمارے پاس باڑ ہے نا وہ پڑھائی کی ہے. آپ اتنا بھی کر لیں, اتنا ہی طرف کر لیں گے تو آپ کو مسئلہ نہیں بن سکتا انشاءاللہ. آپ محفوظ ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے, آپ کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکے گی. تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں. آپ کو اپنے اندر سے شر ختم ہوتا خود نظر آئے گا. کوئی جن آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. آپ جہاں جا کر جس کو چاہے چیلنج کر لیں. پڑھائی کی ہو, اس کے ساتھ اگر انسان نے پڑھائی بھی کی ہو, کیونکہ پڑھائی جو ہے وہ اس چیز سے نکلنے میں مدد دیتی ہے, خوف ختم کرنے میں مدد دیتی ہے, وسوسوں کو جو ہے وہ ہرانے میں مدد دیتی ہے, غصے کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے. پڑھائی اس لحاظ سے بھی ہے. تو آپ نے انشاءاللہ ان چیزوں پر کام کرنا ہے اور اپنے آپ پر کام کرنا ہے. یہ اللہ نے انسان کو طاقت دی, جو میں نے سب سے جس بات سے ہم نے ٹاپک کو شروع کیا تھا کہ اس چیز پر آ جائیں. انسان کو جو اللہ نے طاقت دی ہے, آپ جنوں کو جہاں سے کوئی بھی جن آ جائے, کتنا بڑا ہے, کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے, اپنے آپ پر کام کر لیں, اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں کر سکتا کوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو طاقت دی ہے اس کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں. انشاءاللہ یہ جادو جن اور یہ ساری چیزیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اپنے آپ پر کام کرے. اللہ نے جو آپ کو انسان ہونے کی طاقت دی ہے, اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے تمہیں زیادہ اشرف المخلوقات بنایا, زیادہ طاقت دے کے بھیجا ہے. جنوں کو تم خود طاقت نہ دو, خود ان کی طاقت میں اضافہ نہ کرو, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. سرکشی ہوتا بولتے ہیں. آپ اپنے آپ پر کام کریں, اپنے اندر یہ طاقت پیدا کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل سے آپ کو دنوں میں رزلٹ نظر آئے گا انشاءاللہ. جب تک آپ ڈریں گے نہیں, وہ آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اس پر بہت سارے واقعات موجود ہیں. ایک عورت کا کیس میں نے پڑھا کہیں سے کہ وہ عورت پر جب جن داخل ہوا, اس نے کہا مجھے 3 ماہ لگ گئے اس کے اندر داخل ہونے میں. اب دیکھیں, آپ کے اندر جن داخل نہیں ہو سکتا, آپ کے اندر طاقت اتنی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے اندر کتنی طاقت ہے. آپ کو اپنی طاقت کا ہی پتہ چل جائے نا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں انشاءاللہ. اچھا, جن نے کہا کہ میں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, میں نے بڑی کوشش کی, 3 ماہ لگ گئے مجھے اس کے اندر داخل ہونے میں, کیونکہ میں اس کو ڈرانے کے لیے کوئی شرارت کرتا تھا, اگنور کر دیتی تھی. میں پھر طاقت اکٹھی کر کے اس پر حملہ کرتا تھا, یہ اگنور کر دیتے تھے. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کو کنٹرول کروں, میں اس کو اپنے اس میں لوں کہ یہ اس کے اندر داخل ہو سکوں. لیکن جن تب داخل ہوگا, ایک دروازہ اس کا ہے کہ آپ کو خوفزدہ کرے گا.
खौफजदा कैसे होंगे? कभी लाइट बंद होगी, नॉक करने की आवाज आई, कोई चीज हिल गई, कोई चीज अपनी जगह से गुम हो गई, आप खौफजदा हुए, हार्ट बीट तेज हुई, सांस फूल गया और हाथ पांव कांपने लग गए, जिनको रास्ता मिल गया और आपके अंदर दाखिल हो गए। आप अगर खौफ को कंट्रोल कर लें, एक रास्ता बंद। अब खौफ किस तरह से पैदा करता है? वो डराता है आपको। वो एक खौफ की भी 2-3 किस्में हैं। एक खौफ होता है नेचुरल, वो हर एक को आता है, मुझे भी आता है, ठीक है। खौफ मतलब अचानक कोई मसला बना तो डर गया, वो एक इंसानी फितरत है, इंसान में कैफियत आ सकती है, कोई मसला नहीं, ठीक है, खौफजदा हुआ, कोई मसला नहीं, मैनेज करेंगे। लेकिन एक कैफियत है उस खौफ को अपने ऊपर सवार करके उसको अपने ऊपर सवार करना और फिर उसके बाद मतलब उसकी वजह से जो मसाइल बनते हैं उनको करना। तो खौफ को अपने ऊपर सवार नहीं हमने करना इंशाल्लाह। खौफ को उसकी नॉर्मल कंडीशन में रहने देना है कि खौफ आता है, उसको अपने ऊपर अगर सवार कर लेंगे तो फिर मसाइल जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, वो जिन हमारे अंदर दाखिल हो सकता है। अच्छा, एक रास्ता हमने बंद कर दिया कि कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन बन रही है, मैं बैठा हूं जी, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे जिन को आकर डरा रहा है, कुछ भी कंडीशन बन रही है, मैंने अपने ऊपर खौफ को तारी नहीं होने दिया। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि जिन का दाखिल होने का एक रास्ता बंद हो गया। अब जो खौफजदा होने के बाद वाली हाजिरी की कैफियत है वो कंडीशन कवर होगी। अब दूसरी चीज है वसवसा, जो मैंने बात की कि नॉर्मल मरीज बैठा हुआ है, मैं फलां जगह से आया हूं जी, मैं फलां जिन हूं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नॉर्मल बात कर रहा है। अब ये जो हाजिरी होती है ये अमूमन जिन्नात इंसान के अंदर दाखिल होते हैं, उसके दिमाग को कंट्रोल करते हैं और ये वसवसे के जरिए होती है। और वसवसा अगर मैं ये बात कहूं कि सबसे बड़ा मसला है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि अगर इसको तफसीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मैं तफसीर का स्टूडेंट हूं, मेरी जो है रिसर्च तफसीर में भी रहती है। तफसीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सूरह फलक और नास किस चीज के लिए नाज़िल हुई? जादू के इलाज के लिए नाज़िल हुई। लेकिन सूरह नास में तो जादू है ही नहीं, कुछ भी जादू के बारे में नहीं है। सूरह फलक में तो चलो पनाह मांगी गई है, सूरह नास में कुछ भी जादू के बारे में नहीं, तो फिर क्या है? और फिर इसको एक और एंगल से देखते हैं। सूरह फलक है, जो तफसीर के स्टूडेंट हैं वो इस चीज को समझते हैं, जानते हैं कि जहां पर अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो ना, उसके बाद कोई बहुत अहम बात बताई जाती है, कोई बहुत अहम चीज से रोका जाता है या हुक्म दिया जाता है, कोई बहुत अहम टॉपिक समझाया जाता है। अब सूरह फलक में अल्लाह ताला की तारीफ बयान हुई, एक तारीफ बयान हुई, 4 चीजों से पनाह मांगी गई। अल्लाह जो कुछ तूने पैदा किया, अल्लाह रात के शर से, अल्लाह जो गिरे लगाते हैं उनके शर से, अल्लाह जो जादू के गिरे लगाते हैं ना, उन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, अल्लाह उनकी गिरों से, उनके जादू से और हासिदीन के हसद से। एक बार अल्लाह की तारीफ बयान हुई, 4 चीजों से पनाह मांगी गई। सूरह नास में ऐसा क्या है कि अल्लाह ताला की 3 बार तारीफ बयान हुई, एक चीज से पनाह मांगी गई, 3 बार अल्लाह की तारीफ बयान हुई। इस मसला की अहमियत का आपको पता चल जाएगा। किस चीज से पनाह मांगी गई? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जिन्नों में भी वसवसा डालने वाले हैं, इंसानों में भी वसवसा डालने वाले हैं। अल्लाह जो जिन्नों में वसवसा डालने वाले हैं उनके शर से मुझे बचा। तो सूरह फलक नास जादू के इलाज के लिए नाज़िल हुई। पता चला जादू की वजह से, जिन की वजह से एक वसवसों का सिलसिला शुरू हो जाता है, ओवर थिंकिंग का मसला शुरू हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स का जो है सिलसिला शुरू हो जाता है। अब वो कंडीशन जो है वो रिपीटेडली चलती रहती है और वो एक हमारे अंदर एक लहर पैदा करती है। मैं हाजिरी की तरफ आ रहा हूं, जो इस तरीके से हाजिरी होती है, जो वसवसों के जरिए से हाजिरी होती है। अब होता क्या है? अब शैतान जो हाजिरी के मरीज है ना, वो इस कैफियत को बाखूबी समझते होंगे। होता यह है कि शैतान वसवसा डालता है, एक कैफियत बनती है, ये कर दो, ये कह दो, ये कर दो, ये कह दो, ये इंसान को एक उसकी कंडीशन में एक थॉट्स आने लग जाता है। और फिर वो पहले तो चूंकि इंसान का वसवसा इंसान के कंट्रोल में होता है, इनिशियल स्टेज पे तो वो बड़ा जो है वो आसानी से उसको कवर कर लेता है, लेकिन वो जब एक प्रॉपर शैतान उस पर कंट्रोल करता है और वसवसे के जरिए उसको कंट्रोल कर लेता है, मैनेज कर लेता है, उसको अपने कंट्रोल में ले आता है ना, फिर वो वसवसा तेज होना शुरू हो जाता है। और वसवसे की वो 4 स्टेजेस होती हैं। पहली वहम की तरह हमें 100 तरह के वसवसे आते हैं, 100 तरह के वहम आते हैं, 100 तरह के ख्यालात आते हैं और हम उसको
اگنور کرتے ہیں، وہ وہم کی اسٹیج پہ تھا اور ہم نے اس کو اگنور کر کے ختم کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ ایک مضبوط خیال کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ وسوسہ وہ جو وہم کا تھا کہ یہ کر دو، یہ کہہ دو، یہ ہونے لگا ہے، تمہیں ایسے ہونے لگا ہے، تمہیں ایسے ہونے لگا ہے، یہ کیفیت بن رہی ہے۔ جو اس چیز کے مریض ہیں نا وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر جب بندہ اس کیفیت میں جاتا ہے، وہ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے، ایک مضبوط خیال بن جاتا ہے کہ فار ایگزامپل میرے پاس گلاس ہے، اس میں اب جن مجھے فورس کر رہا ہے کہ اس کو مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے، اس کو توڑ دو۔ اب مجھے ایک بار وسوسہ آیا، 2 بار آیا، 3 بار آیا، وہ بار بار مجھے ریپیٹ ہو رہا ہے۔ پہلے وہ وہم تھا، میں نے وہم سمجھ کے اگنور کر دیا، میں کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ میرا ایک مضبوط خیال بن جائے گا اور وہ میرے دماغ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ تیسرا سٹیپ، قصد ارادہ کہ مجھے شیطان اتنا وہ وسوسہ ڈال رہا ہے، اتنا وہ وسوسہ ریپیٹ ہو رہا ہے میرے ساتھ کہ میرا مائنڈ جو ہے وہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ میرا جو ہے وہ مائنڈ اس چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے، میرے مائنڈ میں قصد اور ارادہ بن جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اب اس کنڈیشن میں جنات انسان کے جسم کو کنٹرول سنبھال لیتے ہیں۔ اس کنڈیشن پہ آ کے، اس سطح پہ آ کے جن انسان کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اور اگلا سٹیپ آخری رہ جاتا ہے، وہ ہوتا ہے عمل کا، کہ پہلے وہم تھا، پھر خیال بنا، پھر قصد بنا، قصد ارادہ بنا، اور پھر عمل کروا دیا۔ میں نے یہ گلاس کو اس کیفیت میں آ کے توڑ دیا، اور میں نے جو مجھے پیچھے سے فیڈ کیا جا رہا ہے وہ میں نے بولنا شروع کر دیا، جو شیطان میرے اوپر محنت کر رہا ہے، مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے۔ اچھا جی، اب یہ ہے وسوسے کے ذریعے سے حاضری، جس میں مریض نارمل تو ہوتا ہے، بات تو نارمل کر رہا ہوتا ہے، نارمل طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، اس کی باڈی میں کچھ الگ سے چینج نہیں نظر آ رہا ہوتا، لیکن اس کے اندر جن کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اور اس کا سمپل طریقہ ہے، یہ ہم نے وسوسوں کو جب پہلی سٹیج پہ ہوگا، جب پہلی اس کی کنڈیشن بن رہی ہوگی، فار ایگزامپل میں مریض ہوں، میرے ساتھ یہ کیفیت بن رہی ہے اور مجھے پتا ہے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اب میں اگر کوشش کروں گا تو میں وہاں پر کنٹرول کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے اندر اللہ نے جو مجھے انسان ہونے کی طاقت دی ہے وہ زیادہ ہے، میرے اندر جو پوزیٹیوٹی ہے، جو ول پاور ہے، جو روحانی قوت ہے وہ زیادہ ہے، تب میں اس کنڈیشن کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ میں اس کنڈیشن کو کنٹرول نہیں کرتا، اور میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کنڈیشن کو جو ہے وہ ہونے دیتا ہوں، اور وہ اس سٹیج پر آ جاتی ہے کہ وہ مجھے کنٹرول کر لیتی ہے۔ اور جب قصد ارادہ عمل کی کنڈیشن پر جو آتا ہے نا جنات کا، وہ جنات انسان کو اس سٹیج پر لے آتے ہیں، پھر انسان کی فورس بھی کم ہو جاتی ہے، پھر انسان چاہ کے بھی اس کیفیت سے کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اور اس طرح کے مریضوں کی جو حاضری ہوتی ہے، اس میں یہ صرف ان کا کنٹرول جاتا ہے اور ان کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ارد گرد کیا چل رہا ہے، ان کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد کون بیٹھا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہا تھا، لیکن ان کو یعنی اپنے آپ پر، اپنی زبان پر، اپنی چیزوں پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس میں ہم نے اپنے وسوسے پر کنٹرول۔ تیسری کیفیت ہے جنون کی۔ جنون کی کنڈیشن میں مریض میں ایک جنون کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ سب سے خطرناک اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں نا مریض کو فائٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، یہ یعنی سیکنڈز میں ہوتی ہے، یعنی جن ادھر سے حملہ کرتا ہے اور ایک کیفیت بنتی ہے اور فوری وہ انسان ریئیکٹ کر جاتا ہے۔ اب پہلی 2 کنڈیشنز کو تو ہم آرام سے کنٹرول کر سکتے ہیں، تیسری کے ساتھ ہمیں فائٹ کرنا ذرا مشکل لگتا ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہے، وہ رستہ ہے غصہ دلانا۔ انسان کو جن داخل ہونے کے لیے کیا کرتا ہے؟ بہت زیادہ غصہ دلا دیتا ہے۔ اب غصہ دلاتا ہے، انسان آپے سے باہر ہوتا ہے، جن آرام سے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، جن آرام سے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہ میں جب حدیث پڑھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ ہے، وہ نہیں جو میدان میں لڑتا ہے، وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے۔ میں نے بڑا غور کیا اس میں کیا حکمت ہے، مجھے حکمت سمجھ آئی، مجھے حکمت اس کی سمجھ آئی کہ جب میں نے اس پر کام کیا کہ جب آپ کو فل غصہ آ رہا ہے، شیطان پورا زور لگا رہا ہے کہ اس بندے کو میں ٹریپ کر لوں، اور غصہ دلا کے کیا کر رہا ہے کہ وہ غصہ دلانے کے بعد اس کو یعنی ایک ایسی کنڈیشن میں لے جاتا ہے جس سے انسان جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ کوئی کام کر جاتا ہے، اور غصے کے ذریعے سے جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ 3 رستے ہیں، خوف ہے، وسوسہ ہے اور غصہ ہے۔ آپ ان 3 چیزوں کو
کنٹرول کر لے, جا کے جن کو چیلنج دے دے میرے اندر داخل ہو کے دکھا. یہ انسانی پاور ہے. یہ 3 رستے ہیں اس کے پاس داخل ہونے کے. آپ ان کو کور کر لیں جیسے میں نے سمجھایا ہے. ایک ایک پوائنٹ پہ آگے, ابھی وقت کم ہونے کی وجہ سے میں مختصر کر رہا ہوں چیزوں کو, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ 3 کیفیات کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. وسوسے کو اگنور کرنا ہے, خوف کو توکل کے ساتھ ختم کرنا ہے, اور غصے کو اعوذ باللہ پڑھ کے. جب انسان کو کوشش کرنی ہے کہ جب غصہ آ رہا ہو, انسان اگر کوشش کرے کہ مجھے جب غصہ آئے گا میں نے مسکرانا ہے, یہ سوچ لے. جب یہ سوچ لے گا نا تو اس کے اندر وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے, شیطان کے اس حملے سے بچ جائے گا. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور پانی پیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی پیے تو یہ جنات کے اس حملے کو بھی مینیج کر سکتا ہے. اب 3 کنڈیشنز کنٹرول کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. آپ لوگ ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے نا انشاءاللہ, یہ 3 کیفیات کو کنٹرول کر لیں. انسان کے اندر اتنی طاقت ہے اگر وہ اپنے آپ پر کام کرے. اب جنوں کو جا کے چیلنج دے دے, بیٹھا ہوں میرے اندر داخل ہو کے دکھاؤ. کوئی کہتا ہے میرے پاس جن رکھے ہوئے ہیں اس کو میرے اندر داخل کرے, نہیں ہو سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب آپ نے وہ رستہ ہی بند کر دیا انشاءاللہ تو جن آپ کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ اس کے بعد رستہ یہی ہے, انسان کو کنٹرول کرنے کا رستہ یہی ہے. خوفزدہ کرے گا, وسوسوں کا شکار کرے گا, غصہ دلائے گا, چوتھا کوئی رستہ ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد جو ہمارے پاس باڑ ہے نا وہ پڑھائی کی ہے. آپ اتنا بھی کر لیں, اتنا ہی طرف کر لیں گے تو آپ کو مسئلہ نہیں بن سکتا انشاءاللہ. آپ محفوظ ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے, آپ کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکے گی. تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں. آپ کو اپنے اندر سے شر ختم ہوتا خود نظر آئے گا. کوئی جن آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. آپ جہاں جا کر جس کو چاہے چیلنج کر لیں. پڑھائی کی ہو, اس کے ساتھ اگر انسان نے پڑھائی بھی کی ہو, کیونکہ پڑھائی جو ہے وہ اس چیز سے نکلنے میں مدد دیتی ہے, خوف ختم کرنے میں مدد دیتی ہے, وسوسوں کو جو ہے وہ ہرانے میں مدد دیتی ہے, غصے کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے. پڑھائی اس لحاظ سے بھی ہے. تو آپ نے انشاءاللہ ان چیزوں پر کام کرنا ہے اور اپنے آپ پر کام کرنا ہے. یہ اللہ نے انسان کو طاقت دی, جو میں نے سب سے جس بات سے ہم نے ٹاپک کو شروع کیا تھا کہ اس چیز پر آ جائیں. انسان کو جو اللہ نے طاقت دی ہے, آپ جنوں کو جہاں سے کوئی بھی جن آ جائے, کتنا بڑا ہے, کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے, اپنے آپ پر کام کر لیں, اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں کر سکتا کوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو طاقت دی ہے اس کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں. انشاءاللہ یہ جادو جن اور یہ ساری چیزیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اپنے آپ پر کام کرے. اللہ نے جو آپ کو انسان ہونے کی طاقت دی ہے, اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے تمہیں زیادہ اشرف المخلوقات بنایا, زیادہ طاقت دے کے بھیجا ہے. جنوں کو تم خود طاقت نہ دو, خود ان کی طاقت میں اضافہ نہ کرو, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. سرکشی وہ تب ہوتے ہیں. آپ اپنے آپ پر کام کریں, اپنے اندر یہ طاقت پیدا کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل سے آپ کو دنوں میں رزلٹ نظر آئے گا انشاءاللہ. جب تک آپ ڈریں گے نہیں, وہ آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اس پر بہت سارے واقعات موجود ہیں. ایک عورت کا کیس میں نے پڑھا کہیں سے کہ وہ عورت پر جب جن داخل ہوا, اس نے کہا مجھے 3 ماہ لگ گئے اس کے اندر داخل ہونے میں. اب دیکھیں, آپ کے اندر جن داخل نہیں ہو سکتا, آپ کے اندر طاقت اتنی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے اندر کتنی طاقت ہے. آپ کو اپنی طاقت کا ہی پتہ چل جائے نا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں انشاءاللہ. اچھا, جن نے کہا کہ میں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, میں نے بڑی کوشش کی, 3 ماہ لگ گئے مجھے اس کے اندر داخل ہونے میں, کیونکہ میں اس کو ڈرانے کے لیے کوئی شرارت کرتا تھا, اگنور کر دیتی تھی. میں پھر طاقت اکٹھی کر کے اس پر حملہ کرتا تھا, یہ اگنور کر دیتی تھی. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کو کنٹرول کروں, میں اس کو اپنے اس میں لوں کہ یہ اس کے اندر داخل ہو سکوں. لیکن جن تب داخل ہوگا, ایک دروازہ اس کا ہے کہ آپ کو خوفزدہ کرے گا. خوفزدہ کیسے ہوں گے؟ کبھی لائٹ بند ہوگی, نوک کرنے کی آواز آئی, کوئی چیز ہل گئی, کوئی چیز اپنی جگہ سے گم ہو گئی, آپ خوفزدہ ہوئے, ہارٹ بیٹ تیز ہوئی, سانس پھول گیا اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے, جن کو رستہ مل گیا اور آپ کے اندر داخل ہو گئے. آپ اگر خوف کو کنٹرول کر لیں, ایک رستہ بند. اب خوف کس طرح سے پیدا کرتا ہے؟ وہ ڈراتا ہے آپ کو. وہ ایک خوف کی بھی 2-3 قسمیں ہیں. ایک خوف ہوتا ہے نیچرل, وہ ہر ایک کو آتا ہے, مجھے بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. خوف مطلب اچانک کوئی مسئلہ بنا تو ڈر گیا, وہ ایک انسانی فطرت ہے. انسان میں کیفیت آ سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, خوفزدہ ہوا, کوئی مسئلہ نہیں, مینیج کریں گے. لیکن ایک کیفیت ہے اس خوف کو اپنے اوپر سوار کر کے, اس کو اپنے اوپر سوار کرنا اور پھر اس کے بعد مطلب اس کی وجہ سے جو مسائل بنتے ہیں ان کو کرنا. تو خوف کو اپنے اوپر سوار نہیں ہم نے کرنا انشاءاللہ. خوف کو اس کی نارمل کنڈیشن میں رہنے دینا ہے.
کہ خوف آتا ہے اس کو اپنے اوپر اگر سوار کر لیں گے تو پھر مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، وہ جن ہمارے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اچھا ایک رستہ ہم نے بند کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی کنڈیشن بن رہی ہے، میں بیٹھا ہوں جی مجھے فرق نہیں پڑ رہا، مجھے جن کو آ کر ڈرا رہا ہے، کچھ بھی کنڈیشن بن رہی ہے، میں نے اپنے اوپر خوف کو طاری نہیں ہونے دیا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ جن کا داخل ہونے کا ایک رستہ بند ہو گیا۔ اب جو خوف زدہ ہونے کے بعد والی حاضری کی کیفیت ہے وہ کنڈیشن کور ہوگی۔ اب دوسری چیز ہے وسوسہ، جو میں نے بات کی کہ نارمل مریض بیٹھا ہوا ہے، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں جی، میں فلاں جن ہوں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، نارمل بات کر رہا ہے۔ اب یہ جو حاضری ہوتی ہے یہ عموماً جنات انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس کے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ وسوسے کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور وسوسہ اگر میں یہ بات کہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی، کیونکہ اگر اس کو تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، میں تفسیر کا اسٹوڈنٹ ہوں، میری جو ہے ریسرچ تفسیر میں بھی رہتی ہے۔ تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے سورہ فلق اور ناس کس چیز کے لیے نازل ہوئی؟ جادو کے علاج کے لیے نازل ہوئی، لیکن سورہ ناس میں تو جادو ہے ہی نہیں، کچھ بھی جادو کے بارے میں نہیں ہے۔ سورہ فلق میں تو چلو پناہ مانگی گئی ہے، سورہ ناس میں کچھ بھی جادو کے بارے میں نہیں، تو پھر کیا ہے؟ اور پھر اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ سورہ فلق ہے، جو تفسیر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو نا، اس کے بعد کوئی بہت اہم بات بتائی جاتی ہے، کوئی بہت اہم چیز سے روکا جاتا ہے یا حکم دیا جاتا ہے، کوئی بہت اہم ٹاپک سمجھایا جاتا ہے۔ اب سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی، ایک تعریف بیان ہوئی، 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ اللہ جو کچھ تو نے پیدا کیا، اللہ رات کے شر سے، اللہ جو گرے لگاتے ہیں ان کے شر سے، اللہ جو جادو کے گرے لگاتے ہیں نا، ان شر النفاثات فی العقد، اللہ ان کی گروں سے، ان کے جادو سے، اور حاسدین کے حسد سے۔ ایک بار اللہ کی تعریف بیان ہوئی، 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ سورہ ناس میں ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 3 بار تعریف بیان ہوئی، ایک چیز سے پناہ مانگی گئی، 3 بار اللہ کی تعریف بیان ہوئی؟ اس مسئلہ کی اہمیت کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کس چیز سے پناہ مانگی گئی؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی وسوسہ ڈالنے والے ہیں، انسانوں میں بھی وسوسہ ڈالنے والے ہیں۔ اللہ جو جنوں میں وسوسہ ڈالنے والے ہیں ان کے شر سے مجھے بچا۔ تو سورہ فلق ناس جادو کے علاج کے لیے نازل ہوئی۔ پتہ چلا جادو کی وجہ سے، جن کی وجہ سے ایک وسوسوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اوور تھنکنگ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، نیگیٹو تھاٹس کا جو ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ کنڈیشن جو ہے وہ ریپیٹڈلی چلتی رہتی ہے اور وہ ایک ہمارے اندر ایک لہر پیدا کرتی ہے۔ میں حاضری کی طرف آ رہا ہوں، جو اس طریقے سے حاضری ہوتی ہے، جو وسوسوں کے ذریعے سے حاضری ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اب شیطان جو حاضری کے مریض ہیں نا، وہ اس کیفیت کو بخوبی سمجھتے ہوں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ایک کیفیت بنتی ہے، یہ کر دو، یہ کہہ دو، یہ کر دو، یہ کہہ دو، یہ انسان کو ایک اس کی کنڈیشن میں ایک تھاٹس آنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر وہ پہلے تو چونکہ انسان کا وسوسہ انسان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، انیشل سٹیج پہ تو وہ بڑا جو ہے وہ آسانی سے اس کو کور کر لیتا ہے، لیکن وہ جب ایک پراپر شیطان اس پر کنٹرول کرتا ہے اور وسوسے کے ذریعے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، مینیج کر لیتا ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں لے آتا ہے نا، پھر وہ وسوسہ تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وسوسے کی وہ 4 سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلی وہم کی طرح ہمیں 100 طرح کے وسوسے آتے ہیں، 100 طرح کے وہم آتے ہیں، 100 طرح کے خیالات آتے ہیں اور ہم اس کو اگنور کرتے ہیں۔ وہ وہم کی سٹیج پہ تھا اور ہم نے اس کو اگنور کر کے ختم کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ ایک مضبوط خیال کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ وسوسہ وہ جو وہم کا تھا کہ یہ کر دو، یہ کہہ دو، یہ ہونے لگا ہے، تمہیں ایسے ہونے لگا ہے، تمہیں ایسے ہونے لگا ہے، یہ کیفیت بن رہی ہے۔ جو اس چیز کے مریض ہیں نا وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر جب بندہ اس کیفیت میں جاتا ہے، وہ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے، ایک مضبوط خیال بن جاتا ہے کہ فار ایگزامپل میرے پاس گلاس ہے، اس میں اب جن مجھے فورس کر رہا ہے کہ اس کو مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے، اس کو توڑ دو۔ اب مجھے ایک بار وسوسہ آیا، 2 بار آیا، 3 بار آیا، وہ بار بار مجھے ریپیٹ ہو رہا ہے۔ پہلے وہ وہم تھا، میں نے وہم سمجھ کے اگنور کر دیا، میں کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ میرا ایک مضبوط خیال بن جائے گا اور وہ میرے دماغ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ تیسرا سٹیپ، قصد ارادہ
کہ مجھے شیطان اتنا وہ وسوسہ ڈال رہا ہے، اتنا وہ وسوسہ رپیٹ ہو رہا ہے میرے ساتھ کہ میرا مائنڈ جو ہے وہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ میرا جو ہے وہ مائنڈ اس چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے، میرے مائنڈ میں قصد اور ارادہ بن جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اب اس کنڈیشن میں جنات انسان کے جسم کو کنٹرول سنبھال لیتے ہیں۔ اس کنڈیشن پہ آ کے، اس سطح پہ آ کے جن انسان کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اور اگلا سٹیپ آخری رہ جاتا ہے، وہ ہوتا ہے عمل کا، کہ پہلے وہم تھا، پھر خیال بنا، پھر قصد بنا، قصد ارادہ بنا، اور پھر عمل کروا دیا۔ میں نے یہ گلاس کو اس کیفیت میں آ کے توڑ دیا، اور میں نے جو مجھے پیچھے سے فیڈ کیا جا رہا ہے وہ میں نے بولنا شروع کر دیا، جو شیطان میرے اوپر محنت کر رہا ہے، مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے۔ اچھا جی، اب یہ ہے وسوسے کے ذریعے سے حاضری، جس میں مریض نارمل تو ہوتا ہے، بات تو نارمل کر رہا ہوتا ہے، نارمل طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، اس کی باڈی میں کچھ الگ سے چینج نہیں نظر آ رہا ہوتا، لیکن اس کے اندر جن کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اور اس کا سمپل طریقہ ہے، یہ ہم نے وسوسوں کو جب پہلی سٹیج پہ ہوگا، جب پہلی اس کی کنڈیشن بن رہی ہوگی، فار ایگزامپل میں مریض ہوں، میرے ساتھ یہ کیفیت بن رہی ہے اور مجھے پتا ہے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اب میں اگر کوشش کروں گا تو میں وہاں پر کنٹرول کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے اندر اللہ نے جو مجھے انسان ہونے کی طاقت دی ہے وہ زیادہ ہے، میرے اندر جو پوزیٹیوٹی ہے، جو ول پاور ہے، جو روحانی قوت ہے وہ زیادہ ہے، تب میں اس کنڈیشن کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ میں اس کنڈیشن کو کنٹرول نہیں کرتا، اور میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کنڈیشن کو جو ہے وہ ہونے دیتا ہوں، اور وہ اس سٹیج پر آ جاتی ہے کہ وہ مجھے کنٹرول کر لیتی ہے۔ اور جب قصد ارادہ عمل کی کنڈیشن پر جو آتا ہے نا جنات کا، وہ جنات انسان کو اس سٹیج پر لے آتے ہیں، پھر انسان کی فورس بھی کم ہو جاتی ہے، پھر انسان چاہ کے بھی اس کیفیت سے کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اور اس طرح کے مریضوں کی جو حاضری ہوتی ہے، اس میں یہ صرف ان کا کنٹرول جاتا ہے اور ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ارد گرد کیا چل رہا ہے، ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد کون بیٹھا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہا تھا، لیکن ان کو یعنی اپنے آپ پر، اپنی زبان پر، اپنی چیزوں پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں ہم نے اپنے وسوسے پر کنٹرول۔ تیسری کیفیت ہے جنون کی۔ جنون کی کنڈیشن میں مریض میں ایک جنون کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ سب سے خطرناک اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں نا مریض کو فائٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، یہ یعنی سیکنڈز میں ہوتی ہے، یعنی جن ادھر سے حملہ کرتا ہے اور ایک کیفیت بنتی ہے اور فوری وہ انسان ریئیکٹ کر جاتا ہے۔ اب پہلی دو کنڈیشنز کو تو ہم آرام سے کنٹرول کر سکتے ہیں، تیسری کے ساتھ ہمیں فائٹ کرنا ذرا مشکل لگتا ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہے، وہ رستہ ہے غصہ دلانا۔ انسان کو جن داخل ہونے کے لیے کیا کرتا ہے، بہت زیادہ غصہ دلا دیتا ہے۔ اب غصہ دلاتا ہے، انسان آپے سے باہر ہوتا ہے، جن آرام سے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، جن آرام سے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہ میں جب حدیث پڑھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ ہے، وہ نہیں جو میدان میں لڑتا ہے، وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے۔ میں نے بڑا غور کیا اس میں کیا حکمت ہے، مجھے حکمت سمجھ آئی، مجھے حکمت اس کی سمجھ آئی کہ جب میں نے اس پر کام کیا کہ جب آپ کو فل غصہ آ رہا ہے، شیطان پورا زور لگا رہا ہے کہ اس بندے کو میں ٹریپ کر لوں، اور غصہ دلا کے کیا کر رہا ہے کہ وہ غصہ دلانے کے بعد اس کو یعنی ایک ایسی کنڈیشن میں لے جاتا ہے جس سے انسان جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ کوئی کام کر جاتا ہے۔ اور غصے کے ذریعے سے جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ تین رستے ہیں، خوف ہے، وسوسہ ہے اور غصہ ہے۔ آپ ان تین چیزوں کو کنٹرول کر لیں، جا کے جن کو چیلنج دے دے میرے اندر داخل ہو کے دکھا۔ یہ انسانی پاور ہے، یہ تین رستے ہیں اس کے پاس داخل ہونے کے۔ آپ ان کو کور کر لیں جیسے میں نے سمجھایا ہے، ایک ایک پوائنٹ پہ آ کے۔ ابھی وقت کم ہونے کی وجہ سے میں مختصر کر رہا ہوں چیزوں کو، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تین کیفیات کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ وسوسے کو اگنور کرنا ہے، خوف کو توکل کے ساتھ ختم کرنا ہے، اور غصے کو اعوذ باللہ پڑھ کے جب انسان کو کوشش کرنی ہے کہ جب غصہ آ رہا ہو، انسان اگر کوشش کرے کہ مجھے جب غصہ آئے گا میں نے مسکرانا ہے، یہ سوچ لے۔ جب یہ سوچ لے گا نا تو اس کے اندر وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، شیطان کے اس حملے سے بچ جائے گا۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور پانی پیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پیے، تو یہ جنات کے اس حملے کو بھی مینیج کر سکتا ہے۔ اب تین کنڈیشنز کنٹرول کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ۔ آپ لوگ ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے نا انشاءاللہ، یہ تین کیفیات کو کنٹرول کر لیں۔ انسان کے اندر اتنی طاقت ہے، اگر وہ اپنے آپ پر کام کرے۔ اب جنوں کو جا کے چیلنج دے دیں، بیٹھا ہوں میرے اندر داخل ہو کے دکھاؤ،
کوئی کہتا ہے میرے پاس جن رکھے ہوئے اس کو میرے اندر داخل کرے، نہیں ہو سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ نے وہ رستہ ہی بند کر دیا انشاءاللہ تو جن آپ کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ اس کے بعد رستہ ہی یہی ہے، انسان کو کنٹرول کرنے کا رستہ ہی یہی ہے، خوفزدہ کرے گا، وسوسوں کا شکار کرے گا، غصہ دلائے گا، چوتھا کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد جو ہمارے پاس باڑ ہے نا وہ پڑھائی کی ہے۔ آپ اتنا بھی کر لیں، اتنا ہی طرف کر لیں گے تو آپ کو مسئلہ نہیں بن سکتا انشاءاللہ، آپ محفوظ ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے، آپ کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، آپ کو اپنے اندر سے شر ختم ہوتا خود نظر آئے گا۔ کوئی جن آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، آپ جہاں جا کر جس کو چاہے چیلنج کر لیں۔ پڑھائی کی ہو، اس کے ساتھ اگر انسان نے پڑھائی بھی کی ہو، کیونکہ پڑھائی جو ہے وہ اس چیز سے نکلنے میں مدد دیتی ہے، خوف ختم کرنے میں مدد دیتی ہے، وسوسوں کو جو ہے وہ ہرانے میں مدد دیتی ہے، غصے کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے، پڑھائی اس لحاظ سے بھی ہے۔ تو آپ نے انشاءاللہ ان چیزوں پر کام کرنا ہے اور اپنے آپ پر کام کرنا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کو طاقت دی، جو میں نے سب سے جس بات سے ہم نے ٹاپک کو شروع کیا تھا کہ اس چیز پر آ جائیں، انسان کو جو اللہ نے طاقت دی ہے۔ آپ جنوں کو جہاں سے کوئی بھی جن آ جائے، کتنا بڑا ہے، کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ پر کام کر لیں، اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں کر سکتا کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو طاقت دی ہے اس کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں۔ انشاءاللہ یہ جادو جن اور یہ ساری چیزیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اپنے آپ پر کام کرے۔ اللہ نے جو آپ کو انسان ہونے کی طاقت دی ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے تمہیں زیادہ اشرف المخلوقات بنایا، زیادہ طاقت دے کے بھیجا ہے۔ جنوں کو تم خود طاقت نہ دو، خود ان کی طاقت میں اضافہ نہ کرو، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، سرکشی ہوتا بولتے ہیں۔ آپ اپنے آپ پر کام کریں، اپنے اندر یہ طاقت پیدا کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ کو دنوں میں رزلٹ نظر آئے گا انشاءاللہ۔